بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو برسوں یاد رکھتے ہیں اور بدلے کے انتظار میں اپنی زندگی کو عذاب بنائے رکھتے ہیں۔ حالانکہ سوشل معاملات میں بھول جانا اور معاف کر دینا انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ پھر بھی بعض باتیں بھلانا مشکل ہوتی ہیں اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو بھولنے کا فن نہیں جانتے، چھوٹی سی بات کو یاد رکھتے ہیں، اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور اسے ہمہ وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسی ہی چھوٹی سی بات سے شروع ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گلیاں بازار جلدی سنسان ہو گئے تھے۔ رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان مجھے قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وقوع پر پہنچ گیا۔ لاش حویلی کے وسیع صحن میں کونے میں پڑی تھی۔ صحن کچا تھا۔ ایک طرف چھپر کے نیچے نصف درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، جن میں چند بھینسیں، بیل اور بکریاں شامل تھیں۔ دوسری طرف چارے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کونے میں جلانے والی لکڑیاں رکھی تھیں، جن کے قریب ہی ہل اور پنجالیاں پڑی تھیں۔ لکڑیوں کے قریب ایک کھرلی اوندھی پڑی تھی۔ کھرلی سے چند قدم پرے عقبی دروازہ تھا، جو غالباً مویشیوں کے لائے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ لاش کھرلی کے پاس پڑی تھی۔ آلہ قتل بھی وہیں پڑا تھا۔ وہ ایک گنڈاسا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے لالٹینوں کی روشنی میں لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول نے شلوار قمیض اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم کا زیادہ حصہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ سرسری معائنے کے دوران مجھے اس کے جسم پر 2 کاری زخم نظر آئے۔ ایک بائیں آنکھ اور کان کے درمیان تھا اور دوسرا گردن پر۔ چند معمولی زخم انگلیوں پر بھی موجود تھے۔ غالباً یہ زخم وار روکنے کے نتیجے میں آئے تھے۔ اس کے سر کے آس پاس کثیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ جائے واردات کی مکمل رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کا نام فاروق اور عمر 36 سال معلوم ہوئی۔ وہ گریجویٹ تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ حویلی اس کی اپنی تھی، جس میں وہ اپنی ماں، 2 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ فوت ہو چکا تھا۔ زمینوں کا کام چھوٹا بھائی منظور حسین سنبھالتا تھا۔ فاروق کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے زمینداری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کچھ عرصے تک لاہور میں ملازمت بھی کرتا رہا۔ اس نے کئی جگہوں پر ملازمت کی تھی، لیکن 1.5 سال سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تفتیش کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ادبی ذوق کا مالک تھا اور لاہور میں قیام کے دوران ادبی محفلوں میں بھی جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے قصبے میں بھی ایک ادبی مجلس بنا رکھی تھی، جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بارے میں عام رپورٹ یہ تھی کہ وہ ایک خاموش طبیعت اور صلح پسند شخص تھا۔ اس کے اندر زمینداروں والی پھوں پھاں بالکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی دشمن تھا۔ ایسے بے ضرر شخص کے وحشیانہ قتل پر ہر شخص حیران تھا۔ یہ فاروق حسین کا سرسری خاکہ تھا، جو تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں انگیٹھیوں کے سامنے یا لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس ٹھٹری ہوئی رات میں فاروق حسین باہر کیا کر رہا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قاتل یا تو دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنا کام کر کے دروازے کے راستے باہر نکل گیا تھا، اور یا فاروق حسین نے خود اسے اندر بلایا تھا۔ باہر کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں اندر جا بیٹھا اور پہلے فاروق حسین کی ماں سے کچھ سوالات کیے۔ اس کا نام قمر بی بی تھا۔ وہ 55-56 برس کی ایک مضبوط اور حوصلہ مند عورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن اس وقت اس کا غم سے برا حال تھا۔ میں نے اسے صبر کی تلقین کی، پھر پوچھا کہ اتنی سردی میں اس کا بیٹا باہر کیوں گیا تھا؟ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کب باہر گیا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا ہے۔ 7 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا، باقی بچے تو پہلے اٹھ کر چلے گئے، مگر فاروق پتر دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کھانا کھاتا تھا، کبھی کبھی تو کھاتے کھاتے سوچوں میں گم ہو جاتا تھا۔ آج میں نے کڑی پکائی تھی۔ فاروق کو کڑی بہت پسند تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، لیکن اس نے اپنی پسند کی کبھی فرمائش نہیں کی تھی۔ جو سامنے رکھ دو کھا لیتا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگا، ماں آج میرا کڑی کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا، بہت مزیدار کڑی پکائی ہے تم نے۔ میں نے کہا، تیری ماں جو ہوئی، مجھے تیرے دل کی بات معلوم نہ ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ کھانے کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔
میں نے برتن سمیٹے، چند چھوٹے موٹے کام نپٹائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بستر پر سوتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کندھا ہلایا اور گھبرا کر کہنے لگی کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ میں نے کہا کسی بکری نے آواز نکالی ہوگی یا بلیاں لڑ رہی ہوگی۔ منظور حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز منظور نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور لالٹین اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے باہر صحن میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر منظور آگے بڑھا تو اس کی نظر بھائی کی لاش پر پڑی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو لان تان کرنا شروع کر دی۔ جب وہ ذرا رکی تو میں نے پوچھا، فاروق حسین کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت مسکین قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا، فاروق حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، تھانے دار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر اس کی پسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ فاروق کی شادی تو آج سے 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور ہی نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کر دیا ہو۔ تھانے دار صاحب، میں کسی کی بہو بیٹی کا نام نہیں بدنام کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی، مگر وہ اس کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ سوالات اور کیے، مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قتل کے محرک پر روشنی ڈال سکے۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے منظور حسین کو بلا لیا۔ وہ 27-28 برس کا ایک تنو مند شخص تھا۔ اس نے بچھو مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح کوہنیاں نکال کر چلتا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ جائیداد کا چکر نہ ہو۔ منظور حسین نے جائیداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ منظور حسین، مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا ہے۔ میں نے کہا، لیکن ظاہر ہے جتنا دکھ تم کو ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارا بازو تھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، بہت سوچ کر اطمینان سے جواب دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ مدد ملے۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی اور سب سے پہلے تم باہر گئے تھے۔ باہر تم نے کیا دیکھا تھا؟ ملک صاحب، باہر کافی اندھیرا تھا۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ میں لالٹین لے کر باہر گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف گیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو۔ پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے مویشیوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھرلی کے پاس مجھے بھائی فاروق کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ یہ بات وضاحت طلب تھی۔ اس نے کتنی دور سے لاش کو دیکھا تھا اور کیا وہاں سے لاش کی شناخت کی جا سکتی تھی؟ اس نے میری ہدایت پر لالٹین لی اور میرے ہمراہ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ باہر خاصی سردی تھی اور ایک سپاہی دروازے کے پاس ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں عقبے دروازے کے پاس پہنچ کر ٹھہر گیا اور منظور حسین سے پوچھا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر تم نے پہلے مویشیوں کی طرف اور پھر کھرلی کی طرف دیکھا تھا؟ میں نے کہا، میں نے دیکھا۔ میرے اس سوال پر اس نے الجھن محسوس کی تھی، تاہم وہ لالٹین لیے ہوئے آگے بڑھا اور دروازے سے 5-6 قدم آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے وہ جگہ، اس نے جواب دیا۔ وہاں سے مویشیوں کا چھپر بائیں جانب اور اوندھی ہوئی کھرلی دائیں جانب تھی۔ میں اس کے قریب جا کر ٹھہرا اور لالٹین اس کے ہاتھ سے لے کر باری باری دونوں طرف دیکھا۔ مویشی تو صاف نظر آتے تھے، مگر وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی صاف نظر نہیں آتی تھی۔ کھرلی وہاں سے 7-8 قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہاں سے کھرلی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی تو نظر آ سکتی تھی۔ یہ بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ کوئی انسان پڑا ہے، مگر اس کی شناخت مشکل تھی۔ منظور حسین، کیا تم نے یہاں کھڑے کھڑے اندازہ کر لیا تھا کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے؟ اندازہ تو مجھے یہیں سے ہو گیا تھا، لیکن شکل میں نے آگے جا کر دیکھی تھی۔
میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ منظور حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت صلح پسند اور شریف آدمی تھا، اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ بھائی فاروق کا ویسے تو کوئی دشمن نہیں تھا، مگر دلوں کا حال کون جانے۔ انسان کے جہاں 100 سجن ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ جائیداد اور زمینوں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملک صاحب، میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن اس کا مزاج بہت مختلف تھا۔ اسے زمینداری کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ اصولاً تو جائیداد کا سارا انتظام بڑے بھائی کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن عملاً یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں 7-8 جماعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا ہوں، مگر زمینوں کا انتظام سنبھالنے میں مجھے کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ چونکہ تمہارا بھائی زمینوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس لیے اسے کم از کم یہ دلچسپی تو ضرور ہوگی کہ اسے اس کا حصہ مل جائے، یعنی اس کے حصے کی زمین کی قیمت مل جائے۔ اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اپنا حصہ مانگتا تو میں کبھی انکار نہ کرتا۔ منظور حسین، کیا تمہارا بھائی اکثر رات کو باہر آ کر بیٹھتا تھا یا آج پہلا موقع تھا؟ اس بات کا جواب دینے میں اس نے قدرے توقف کیا، پھر بولا، مجھے کسی کی جاسوسی کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی فاروق رات کو کہاں جاتا تھا اور کہاں بیٹھتا تھا۔ میرے استفسار پر منظور حسین نے مجھے اپنے بھائی کا کمرہ دکھایا۔ کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا، بستر کے علاوہ ایک ہیٹر، ایک الماری اور 2-3 کرسیاں بھی تھیں۔ میز کے قریب ایک چھوٹا سا شیلف بھی تھا جس میں مختلف موضوعات کی کتابیں رکھی تھیں۔ چند کتابیں میز پر بھی پڑی تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی، وہ غالباً نفسیات یا فلسفے کی کتاب تھی۔ کمرے میں 3 دروازے تھے، ایک دروازہ گلی کی طرف، ایک صحن کی طرف اور ایک کسی اندرونی کمرے کی طرف کھلتا تھا۔ بستر پر سفید خیز بچھا ہوا تھا جس پر کوئی شکن نہیں تھی، گویا بستر کو استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پائنٹی کی طرف طے کی ہوئی رضائی رکھی تھی۔ میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ چند منٹ کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے، میں اسے چند باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے تو تھوڑا جذبز ہوا، پھر میرے تیور دیکھ کر اپنی بیوی اور بڑی بہن کو بلا لایا۔ اس کی بیوی کا نام خیر النساء اور بہن کا نام نذیر بیگم تھا۔ دونوں نے گرم شالیں اوڑھ رکھی تھی اور گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے منظور حسین کو باہر بھیج دیا اور خیر النساء سے پوچھا، بی بی، کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی، نہیں جی، میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میں سو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، اس وقت تمہارا شوہر کہاں تھا؟ وہ سونے سے پہلے مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے چلے گئے تھے، جب واپس آئے تو میں سو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ منظور حسین نے پورا سچ نہیں بولا تھا۔ اگر وہ مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے باہر گیا تھا تو اس نے یقیناً فاروق کو کھرلی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے نذیر بیگم سے پوچھا، کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ میں نے چیخنے کی آواز تو نہیں سنی، لیکن جب سیدہ نے بتایا کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے تو میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا بھائی منظور حسین اس کی کتنی دیر بعد تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، شاید 2-3 منٹ بعد آیا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بھی شخص گنڈاسے کے 2 وار کرنے کے بعد 2 منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ منظور حسین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لینا چاہیے۔ ابتدائی علامتیں اس کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مزید شواہد کے بعد ہی ایسا کرنا مناسب ہوگا۔ حویلی سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو ASI نے مجھے بتایا، ملک صاحب، مجھے ایک سراغ ملا ہے۔ وہ میری ہدایت پر آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا سراغ ملا ہے؟ ادھر ایک شخص شاہدین نام کا رہتا ہے، ASI نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ حویلی میں شور اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک عورت کو گلی میں تیز تیز چلتے دیکھا تھا۔ اچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گلی میں تیز چلنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ شاہدین کا خیال ہے کہ وہ مشکوک عورت ہے۔ اچھا، آؤ تمہارے شاہدین سے بھی 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ شاہدین کا گھر اسی گلی میں تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک آسودہ حال کاروباری شخص تھا۔ اس نے کھچڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور شکل و صورت سے بڑا باخبر شخص لگتا تھا۔ اس نے ہمیں بڑے اتفاق سے بیٹھک میں بٹھایا۔ سردی کا موسم ہے ملک صاحب، گرم پانی کی بجائے دودھ پینا زیادہ بہتر ہے۔ میں چائے کو گرم پانی کہتا ہوں۔ آپ نے کون سا روز آنا ہے؟ وہ اپنی کرسی پر آگے جھکا اور گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے بولا، ملک صاحب،
وہ بڑی فتنہ ہے تو عورت، لیکن اگر وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی 20-21 سال کی کنواری لڑکی ہے۔ حالانکہ 2 شادیاں کر چکی ہے، ایک لڑکا پہلے شوہر سے ہے، اس کی عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی، دوسرے شوہر سے ایک لڑکی ہے، وہ بھی 3-4 سال کی ہو چکی ہے، اب تیسرے شوہر کی تلاش میں ہے، 30-32 سال سے کم نہیں ہوگی، لیکن اب بھی جب بھن ٹھن کر باہر نکلتی ہے تو میرے جیسے بڈھے ککڑ بھی کبھی کبھی بانگے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خاصا دل پھینک شخص معلوم ہوتا تھا، اس کے پڑوس میں ماتم بپا تھا اور اسے عاشقانہ باتیں سوچ رہی تھیں۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے خیال سے کہا، شاہ جی شرح میں کیا شرم پیغام بھیج دیں۔ وہ مزید کھلتے ہوئے بولا، ملک جی ذرا ہولی، بادشاہو ذرا ہولی گل کرو، ووٹی نو پتا چل گیا تے بھانڈے کھڑکا دے گی۔ ایسا نے طنزیہ لہجے میں کہا، تے پھر تسی بانگا تے ہی گزارا کرو۔ میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، شاہ جی اس لڑکی یا عورت کا قتل کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو ملک جی آپ کو تلاش کرنا ہے، مگر معاملہ بڑا گہرا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ فاروق حسین اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بات کسی وجہ سے بن نہ سکی۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے اور رہتی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نام اس کا شاہدہ شکور ہے اور ساتھ والی گلی میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی پتیسا اور دودھ کے گلاس لے آئی۔ ملک جی اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، شاہ دین نے اپنی بیوی کے جانے کے بعد کہا، اور آپ ایسا کریں کہ شاہدہ شکور کے گھر جانے سے پہلے ماسی غفورہ سے بات کر لیں، وہ محلے کی ہر بات کی خبر رکھتی ہے۔ اصل کہانی آپ کو ماسی غفورہ سے معلوم ہوگی، اس کا ادھر سے تیسرا دروازہ ہے۔ اس کی باتوں میں مجھے کوئی وزن معلوم نہ ہوا۔ ہم نے دودھ پیا اور شاہدہ شکور کے گھر کا راستہ پوچھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حویلی میں لوگوں کی آمد جاری تھی اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ماسی غفورہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور دوسری گلی میں شاہدہ شکور کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں ایک خوش شکل ادھیڑ عمر نے دروازہ کھولا۔ اس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ میں شاہدہ شکور سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ گھر میں نہیں ہے۔ عورت نے کہا، میں اس کی ماں ہوں، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہوئی ہے؟ عورت نے ناگواری سے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، غیر مردوں کو اپنی بہو بیٹیوں کی باتیں بتانا پسند نہیں کرتے۔ میری بیٹی سے آپ کو کیا کام ہے؟ خالہ ہم بے مقصد کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کے محلے میں فاروق حسین نامی ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے۔ کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ واردات کے وقت اس نے آپ کی بیٹی کو گلی سے گزرتے دیکھا تھا۔ عورت بھڑک اٹھی، بولی، کیا نام ہے اس کمینے کا؟ آپ کی بہن کے بارے میں وہ یہ بات کہتا تو میں دیکھتی کہ آپ کس طرح اس بات کو برداشت کرتے۔ آپ ذرا اس کو میرے سامنے تو لائیں، میں نے اس کا منہ نہ توڑ دیا تو میرا نام بدل دینا۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکتے ہوئے، ذلیل کہیں کے، اب گلیوں میں چلنا بھی گناہ ہو گیا۔ وہ خاصی منہ پھٹ عورت تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بی بی زیادہ شور نہ مچاؤ، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم تمہاری بیٹی سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کسی مشکوک آدمی کو گلی میں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ وہ اس وقت ہے کہاں؟ کسی ذلیل نے بکواس کی ہے۔ میری بیٹی تو شام سے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے اور ہم شریف لوگ ہیں، آپ دوبارہ ہمارے دروازے پر نہ آئیں، ہمارا مشکوک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ عورت بقول شخص سے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، مگر اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے ماموں یعنی اپنے بھائی کے گھر کا پتہ بتانے پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ پڑوسیوں سے شاہدہ شکور کے ماموں کا پتہ معلوم کر کے وہاں جائے اور صرف یہ پوچھ کر واپس آ جائے کہ لڑکی وہاں موجود ہے یا نہیں۔ اگلے روز میں مقتول کے کئی دوستوں اور رشتہ داروں سے ملا اور مختلف زاویوں سے پوچھ گچھ کی۔ سب سے پہلے میں قتل کے محرک کا تعین کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک فاروق حسین کے کردار کا تعلق تھا، اس کے بارے میں سب کی ایک رائے تھی۔ فاروق حسین نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق شخص تھا۔ جن لوگوں سے میں نے پوچھ گچھ کی ان میں فاروق کا ایک رازدار دوست بھی تھا۔ اس کا نام سلیمان شیخ تھا۔ وہ فاروق کا لنگوٹیا یار تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ گریجویشن کیا تھا اور کچھ عرصہ لاہور میں اکٹھے رہے تھے۔ سلیمان شیخ بھی فاروق کی طرح ادبی ذوق کا مالک تھا اور مقامی ادبی انجمن کا عہدیدار بھی تھا۔ اس نے فاروق کے بارے میں جو تفصیل بتائی
وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس تفصیل میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہیں جو مجھے دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی تھیں۔ سلیمان شیخ نے بتایا کہ فاروق ایک نفیس قسم کا آدمی تھا، نرم مزاج، ہمدرد اور اپنے خیالوں میں گم رہنے والا۔ وہ اوسط درجے کے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی زمینوں سے معقول آمدن ہو جاتی تھی اور وہ ضرورت کی ہر چیز خریدنے کی استطاعت رکھتا تھا۔ گریجویشن کے بعد سلیمان شیخ نے فاروق سے کہا، فاروق تمہارے تو عیش ہیں، اب تم باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کھاؤ اور کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے سکون کی زندگی گزارو۔ نہ نوکری کی ضرورت اور نہ فکر معاش، رات دن فرصت ہی فرصت، خواہ ادب کی خدمت کرو اور خواہ اپنی۔ فاروق نے پرتعصب انداز میں سر ہلایا اور بولا، شیخ تم بڑے غلط زاویے سے زندگی کو دیکھتے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری فرصت اور بہت ساری دولت ہو تو وہ عیش کی زندگی گزار سکتا ہے۔ مجھے اس قسم کے نظریات سے سخت نفرت ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، میں اپنے باپ دادا کی زمینوں کی کمائی کیوں کھاؤں؟ میرا اس کمائی پر کیا حق ہے؟ حق؟ بھائی وہ تمہاری موروثی جائیداد ہے، تمہارا اس پر حق نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ فاروق حسین عام زندگی میں بہت خاموش طبیعت کا آدمی تھا، لیکن اگر ذکر اس کے پسندیدہ موضوع کا ہوتا تو وہ گھنٹوں بولتا چلا جاتا، اس کی زبان رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ شیخ ایک بات یاد رکھو، تم اچھے ادیب کبھی نہیں بن سکتے، تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے، تم باہر کی آواز سننے کی بجائے اندر کی آواز سنتے ہو۔ میں نے زمین کی نہیں، زمین کی کمائی کی بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نہ ذہنی طور پر زمیندار ہوں اور نہ عملی طور پر، یعنی زمینوں کے معاملے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ ہل چلا سکتا ہوں اور نہ نگرانی کر سکتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں زمین کی کمائی کھاؤں؟ پیارے سب کھا رہے ہیں، جاگیردار شہروں میں عیش کرتے ہیں، کاشتکاری کسان کرتا ہے، عیش جاگیردار کرتا ہے۔ ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات فرق کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں خود کام کروں گا، ملازمت کروں گا اور اپنی محنت کی کمائی کھاؤں گا۔ فاروق تمہارے اندر اچھے ادیب کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، تم ملازمت کرنے کی بجائے اچھے ادیب سے معاشرے کی خدمت کرو۔ اس شاندار کام کے عوض اپنی زمین کی کمائی کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو شخص اپنی خدمت نہیں کر سکتا وہ معاشرے کی بھی خدمت نہیں کر سکتا۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اسی زمانے میں ایک لڑکی نے ان کی ادبی محفل میں آنا جانا شروع کیا۔ وہ درمیانے قد کی نہایت حسین لڑکی تھی، بے باک اور ذہین بھی تھی، غالباً فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ کبھی کبھار افسانہ یا مضمون بھی لکھ کر لاتی تھی اور دوسروں کے افسانوں پر تنقید بڑی عمدہ کرتی تھی۔ فاروق کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی لڑکی اسے متاثر نہیں کر سکتی، لیکن اس ادبی ذوق رکھنے والی لڑکی نے چند دنوں کے اندر فاروق کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ادبی محفل مختلف جگہوں پر ہوتی تھی، کبھی ایک ممبر کے گھر اور کبھی دوسرے ممبر کے گھر۔ ایک شام محفل فاروق کے گھر میں تھی۔ فاروق نے سلیمان شیخ سے کہا کہ وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ کھائے اور کسی طرح شاہدہ کو بھی کھانے پر آمادہ کر لے۔ جی ہاں، وہ لڑکی شاہدہ شکور ہی تھی۔ انجمن کے ممبران میں شاہدہ کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ اس شام ایک لڑکی نہیں آئی تھی۔ جب سلیمان نے شاہدہ کو فاروق کی طرف سے کھانے کی دعوت دی تو اس نے پہلے انکار کیا، پھر کہا کہ وہ کھانے کے لیے رک جائے گی، بشرط یہ کہ دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی جائے۔ لہٰذا دوسری لڑکی کو بھی کھانے کی دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول بھی کر لی تھی، لیکن کھانے کے دوران اس کا بھائی اسے بلانے آ گیا اور وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ یوں فاروق کی شاہدہ سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ کھانے کے بعد سلیمان بھی ادھر ادھر ہو گیا، یا تو شاہدہ کو اس بات کا احساس نہ ہوا یا وہ دانستہ انجان بن گئی۔ فاروق اس کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ شاہدہ نے بہترین سامعہ ہونے کا ثبوت دیا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ فاروق کی باتیں سنتی رہی۔ اسی اثناء میں شاہدہ کی ماں اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ شاہدہ کی تاخیر کے باعث فکر مند ہو گئی تھی۔ فاروق نے اس کا اپنے گھر والوں سے تعارف کروایا، اس کی خاطر مدارت کی اور اپنی خوش اخلاقی سے اسے خوب متاثر کیا۔ اس کے بعد شاہدہ نے وقتاً فوقتاً اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک روز فاروق نے سلیمان سے کہا، شیخ میرا خیال تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کر سکوں گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں شادی سے متنفر تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ میرے مزاج کو سمجھنے والی کوئی لڑکی نہیں مل سکے گی، لیکن اب میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ سلیمان شیخ نے اسے شوق نظروں سے گھورا، پھر بولا،
معلوم ہوتا ہے کہ کسی زلفوں نے تمہیں اسیر کر لیا ہے. کیا میں اس خوش نصیب کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ مذاق مت کرو، فاروق نے کہا. تم اسے اچھی طرح جانتے ہو. میں شاہدہ شکور کی بات کر رہا ہوں. سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اسے یہ بات سن کر تھوڑا سا تعجب ہوا. اس میں کوئی شک نہیں تھا، شاہدہ شکور ذہین بھی تھی اور حسین بھی، لیکن اس کے بارے میں بعض ایسی باتیں سننے میں آئی تھی جو اچھی نہیں تھیں. وہ خاصی آزاد خیال تھی اور کئی اور لوگوں سے بھی اس کے مراسم تھے. سلیمان شیخ نے کہا کہ وہ فاروق کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے محتاط لفظوں میں کہا، فاروق، شاہدہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لو، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں ہوگی، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہوگی، اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو. فاروق نے ہنس کر کہا، شیخ، میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں. تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ شاہدہ اور لوگوں سے بھی ملتی جلتی ہے؟ کم از کم میرے لیے ایسی بات سوچنا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ فی الوقت شاہدہ اپنے معاملات میں آزاد ہے. جس طرح وہ دوسروں سے ملتی ہے اسی طرح مجھ سے بھی ملتی ہے. اگر اس کا دوسروں سے ملنا برا ہے تو مجھ سے ملنا بھی برا ہے، یعنی میں بھی اتنا ہی برا ہوں. یہ تصویر کا ایک رخ ہے فاروق. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. جب ہم کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں اس کی چند خامیاں بھی قبول کرنا پڑتی ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں یا برائیاں. خیر، تم اپنے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو. یہ رضامندی یک طرفہ ہے یا دو طرفہ؟ ہے تو دو طرفہ ہی، فاروق نے کہا، لیکن ابھی تک اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، ہمت نہیں پڑی. اس موضوع پر خود بات کرنا مناسب نہ ہوگا. سلیمان شیخ نے کہا، اپنی ماں کو اس کے گھر بھیج دو. شاید یہی کرنا پڑے گا. میں چاہتا تھا کہ پہلے شاہدہ سے اس کی مرضی معلوم کر لوں. ویسے تم تو دانشور بنتے ہو، لیکن ابھی تک یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ شاہدہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. سلیمان شیخ نے بتایا کہ اس کے چند روز بعد فاروق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. وہ 2-2.5 مہینے اسپتال میں پڑا رہا. شاہدہ 2-3 مرتبہ اس کی بیمار پرسی کرنے اسپتال گئی اور پھل وغیرہ بھی لے گئی. اس بات سے فاروق کے اس یقین کو اور تقویت حاصل ہوئی کہ شاہدہ اسے پسند کرتی ہے. فاروق کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا لیکن بائیں ٹانگ میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ پیدا ہو گئی. جب وہ چلتا تھا تو دیکھنے والے کو اس کا اندازہ ہو جاتا تھا. ہسپتال سے گھر آنے کے چند ہفتے بعد فاروق نے اپنی ماں کو شاہدہ کے گھر بھیج دیا. شاہدہ کی ماں سردار بیگم نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی. 1 مہینے کے بعد فاروق نے پھر اپنی ماں کو بھیجا. اس دفعہ بھی گول مول جواب ملا. اس کے چند روز بعد شاہدہ نے فاروق سے کہا، فاروق، آپ کیوں اپنی امی کو بار بار زحمت دیتے ہیں؟ فاروق اپنی ذاتی معاملات میں کم گو اور شرمیلا تھا. بولا، میرا خیال ہے کہ میری ماں میری پسند کو سمجھ گئی ہے، مگر تمہاری ماں کو تمہاری پسند کا اندازہ نہیں ہوا. کیا اپنی پسند کی چیز کو باندھ کر رکھنا ضروری ہے؟ باندھنا بہت غیر ادبی لفظ ہے، فاروق نے کہا. اپنی پسند کی چیز کو دوسروں کی دسترس سے بچانے کے لیے ایک مضبوط تعلق بہت ضروری ہے، ورنہ زندگی کے تقاضے پورے کرنے بھی ضروری ہیں. فاروق، میں نے آپ کو ہمیشہ ایک محترم دوست کی نظر سے دیکھا ہے. میں کہیں بھی رہوں میرا دل آپ کے ساتھ رہے گا. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارا احترام کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گی. آپ اس خیال کو دل سے نکال دیں. فاروق کو اس جواب سے سخت دھچکا پہنچا. اسے اپنے خوابوں کا محل چکنا چور ہوتا محسوس ہوا. شاہدہ، تم سے ملنے سے پہلے میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے ہولے سے کہا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے مزاج کی لڑکی کبھی نہیں مل سکے گی. لیکن جب تم سے ملاقات ہوئی تو میں نے تمہیں عطیہ الہی سمجھا. لیکن بہرحال محبت کو پابند نہیں کیا جا سکتا. میں شادی کا خیال تو دل سے نکال سکتا ہوں، مگر تمہارا خیال دل سے نہیں نکال سکتا. شاہدہ کی بعض قریبی سہیلیوں نے بتایا کہ شاہدہ شروع میں فاروق سے شادی کے بارے میں سنجیدہ تھی. اس نے اشارتاً فاروق کو مشورہ دیا کہ چونکہ وہ زمینداری کے معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا، لہٰذا اپنا حصہ الگ کر لے. اس پر فاروق نے کہا کہ وہ ماں اور بہنوں کی موجودگی میں جائیداد کا حصہ مانگنا مناسب نہیں سمجھتا. اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی زندگی خود بنانا چاہتا ہے. شاہدہ کی ایک سہیلی نے، جس کا نام مجھے یاد نہیں، بتایا کہ شاہدہ کو فاروق کے نظریات سے بڑی مایوسی ہوئی اور اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. شاہدہ نے کسی کے سامنے یہ بھی کہا کہ وہ ایک تہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی.
یہ بات ادبی حلقے میں خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ شاہدہ نے بعد میں اس بات کی تردید کی اور کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ جب فاروق نے یہ بات سنی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے اس بات سے سخت صدمہ پہنچا تھا، لیکن اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ شاہدہ ان باتوں کے باوجود اس سے ملتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ فاروق سے باتیں کر کے بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ شاہدہ اچانک لاہور چلی گئی اور تقریباً 3 سال تک وہاں رہی۔ اس دوران میں فاروق بھی لاہور چلا گیا اور وہاں ملازمت کر لی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے شاہدہ کی کشش وہاں لے گئی تھی۔ سلیمان شیخ نے بتایا کہ چھٹی کے بعد فاروق لاہور کی سڑکوں اور بازاروں میں بے مقصد گھومتا رہتا تھا، کبھی کبھی اسے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ اس نے کبھی شاہدہ کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن سلیمان بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی ویران آنکھیں کسی کی تلاش میں تھیں۔ اگر شاہدہ سے ملتی جلتی شکل کی کوئی لڑکی اسے نظر آ جاتی تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ وہ تقریباً 5 سال لاہور رہا۔ جب واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ شاہدہ 2 سال پہلے واپس آ گئی تھی۔ لاہور سے واپسی پر شاہدہ ایک 2 سالہ بچہ بھی ساتھ لائی تھی۔ بچے کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے کزن کا تھا، جس کی بیوی بچے کی ولادت کے دوران انتقال کر گئی تھی، لیکن عام افواہ یہ تھی کہ وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس کا ناجائز بچہ تھا، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ اس نے کسی دولت مند اور شادی شدہ شخص سے خفیہ شادی کر لی تھی، جس نے کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے دی تھی۔ شاہدہ کو جب فاروق کی آمد کا پتہ چلا تو وہ فوراً اس سے ملنے پہنچ گئی، بچے کو بھی ساتھ لے گئی۔ دونوں 2 بچھڑے ہوئے دوستوں کی طرح ملے۔ فاروق نے کہا، شاہدہ میں نے کچھ افواہیں سنی ہیں، لوگ بکتے ہیں۔ شاہدہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، یہ بچہ میرے چچا زاد بھائی کا ہے، اس کی بیوی ڈیلیوری کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ لوگوں کو دوسروں کی عزت اچھالنے میں مزہ آتا ہے۔ دونوں خوب باتیں کرتے رہے۔ پھر فاروق نے پوچھا، شاہدہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ شاہدہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا شادی کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو ہے، فاروق نے کہا، شادی کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ شاہدہ نے شوخی سے کہا، پھر تو آپ کو فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ فاروق نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا میں اسے مذاق سمجھوں یا اپنی امی کو تمہارے گھر بھیج دوں؟ شاہدہ 2 سالہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب میں اس سٹیج سے گزر چکی ہوں اور خود ہی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اس نے جس انداز سے بچے کی طرف دیکھا تھا اور جس انداز میں بات کی تھی، اس نے فاروق کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ تمام افواہیں سچی تھیں جو بستی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ شاہدہ کا اپنا بچہ تھا۔ فاروق نے غور سے بچے کی طرف دیکھا تو اسے کئی مشابہتیں نظر آئیں، لیکن وہ عجیب آدمی تھا، یا اس کی اپنی کوئی مصلحت تھی کہ اس نے اتنا کچھ جان لینے کے باوجود شاہدہ کو شادی کا پیغام دیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ شاہدہ کو بخوشی وہ پیغام قبول کر لینا چاہیے تھا۔ معاشرے میں اس کی جو بدنامی ہو رہی تھی، اس پر کچھ پردہ پڑ جاتا، لیکن اس نے اس دفعہ بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ کہنا اس کا یہ تھا کہ فاروق کے پاس بہت سکون ملتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہاں سے سکون بھی ملتا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر شاہدہ فاروق سے مالی فائدہ اٹھا رہی تھی تو اس نے اس سے شادی کیوں نہ کر لی؟ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاہدہ کو اپنے حسن کا خوب اندازہ تھا اور وہ کسی دولت مند شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ فاروق کے نظریات کا اس کی ذہانت سے خائف تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ اب شاہدہ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اس کے ملنے والوں میں زیادہ تر بڑی عمر کے صاحب حیثیت لوگ تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی خوبصورتی اور کشش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جس بچے کو وہ اپنے کزن کا بچہ کہتی تھی، اس کا نام جمیل تھا اور وہ شاہدہ کو امی کہتا تھا۔ شاہدہ اکثر فاروق سے کہتی رہتی تھی کہ وہ اب شادی نہیں کرے گی اور جمیل کو بڑا آدمی بنائے گی، لیکن ایک روز فاروق نے حیرت سے یہ خبر سنی کہ شاہدہ نے عنایت حسین نامی ایک دولت مند شخص سے شادی کر لی ہے۔ عنایت حسین ایک 40 سالہ کاروباری شخص تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور بچہ کوئی نہیں تھا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا ٹرانسپورٹر تھا اور پرانی وضع کا آدمی تھا۔ شاہدہ اور عنایت حسین کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ سلیمان شیخ نے کہا کہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلوئے حور میں لنگور کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ عنایت حسین ایک قدامت پسند مذہبی آدمی تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ اس نے شادی کے بعد شاہدہ کو گھر میں پابند کر دیا تھا، لیکن عنایت حسین کے قریبی لوگوں سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔
عنایت حسین شاہدہ کو بہت چاہتا تھا اور اس کی خواہشات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے شاہدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شادی کے بعد شاہدہ نے خود ہی اپنی بیرونی سرگرمیاں محدود کر دی تھیں۔ خاص طور پر اس نے فاروق سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ شاہدہ کی شادی کے چند ہفتے بعد فاروق اچانک لاہور چلا گیا۔ اسے شاہدہ کی شادی کا یقیناً افسوس تھا، لیکن اس نے کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سلیمان شیخ کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے لاہور چلا گیا تھا۔ بہرحال 7-8 ماہ لاہور میں رہنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ واپس آنے کے بعد اس نے عنایت حسین سے ملنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے دفتر میں اس سے ملتا تھا۔ کئی مرتبہ عنایت حسین کو اس کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ وہ تنہا آتا تھا، اپنی بیوی شاہدہ کو کبھی ساتھ نہیں لاتا تھا اور غالباً شاہدہ کو ان ملاقاتوں کا علم بھی نہیں تھا۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ فاروق سے ملاقاتوں کے چند ہفتے بعد عنایت حسین نے شاہدہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ سلیمان شیخ نے مجھے بتایا کہ عدت گزرنے کے بعد شاہدہ سب سے پہلے فاروق سے ملنے گئی۔ پھر از سرِ نو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ شاہدہ کی طلاق کے بعد اس کے پرانے شناساؤں کے چہروں پر ایک بار پھر رونق آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عنایت حسین بھی شاہدہ کے گھر جاتا دیکھا گیا۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ عنایت حسین کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا اور وہ شاہدہ کو دوبارہ اپنے گھر میں بسانا چاہتا تھا۔ ایک روز سلیمان نے فاروق سے پوچھا کہ اب شاہدہ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ ایک لنگڑے فلاسفر کو اپنا شریک حیات بنانے پر تیار ہوئی یا نہیں؟ ہاں، اس کے خیالات میں خاصی تبدیلی آئی ہے، فاروق نے جواب دیا۔ اب وہ میرے بارے میں سنجیدہ نظر آتی ہے، لیکن ابھی کچھ اور وقت لگے گا۔ اگر وہ سنجیدہ نظر آتی ہے تو ایک بار پھر پیغام دے ڈالو۔ سلیمان شیخ نے کہا، دیر مت کرو۔ فاروق کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، اب یہ پیغام اس کی طرف سے آئے گا، اور جانتے ہو کیا، میں فقط ایک یہ جملہ سننے کے لیے زندہ ہوں۔ اگر مجھے یہ جملہ سننے کی امید نہ ہوتی تو میں برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ شاہدہ تمہارے پاس آئے اور تمہارا ہاتھ تھام کر کہے، فاروق، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میری غلطیاں بھول جاؤ اور مجھے سہاگن بنا دو۔ وہ ہولے ہولے سر ہلانے لگا، بولا، میرے کان برسوں سے یہ بات سننے کے لیے بے چین ہیں۔ فاروق، میں نے اتنا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں تمہاری داستان محبت ضرور لکھوں گا، ابھی انتظار کرو۔ فاروق نے کہا، اس محبت کا انجام تمہاری توقع کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ فاروق، ایک بات تو بتاؤ، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاہدہ کی طلاق تمہاری سازش کا نتیجہ ہے۔ تم نے وہ مقولہ نہیں سنا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے؟ مجھے تمہارا مقولہ بھی یاد ہے۔ تم نے کہا تھا کہ محبت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ پابند تو نہیں کیا جا سکتا، مگر سیدھا راستہ تو دکھایا جا سکتا ہے۔ بھٹکی ہوئی محبت کو اس کی منزل تو دکھائی جا سکتی ہے۔ سلیمان نے کہا کہ آخری دنوں میں فاروق عجیب باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ اس کی بیشتر باتیں سلیمان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ شاہدہ اب اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ 2 بچوں کی وجہ سے لوگ اس سے کترانے لگے تھے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں عنایت حسین سے ملا۔ وہ بھاری جسم کا ایک ٹھیٹ کاروباری شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح چلتا تھا۔ اس کا دفتر لاریوں کے اڈے کے پاس تھا۔ دفتر ایک کمرے پر مشتمل تھا جس میں ایک پرانی میز اور چند لکڑی کی کرسیوں کے علاوہ ایک چارپائی بھی موجود تھی۔ ایک کونے میں پرانے ٹائر اور بسوں کے ناکارہ پرزے پڑے تھے۔ عنایت حسین نے اٹھ کر میرا استقبال کیا اور اپنی کرسی میرے لیے خالی کر دی۔ جی بسم اللہ، اس نے کہا، تشریف رکھو جناب، آج تو ہماری کوٹھڑی میں بھی رونق ہو گئی۔ او کاکا، اس نے باہر کی طرف منہ کر کر آواز لگائی، تھانے دار صاحب کے لیے ودیا سی لسی بنوا لاؤ، 2-4 پیڑے ڈلوا دینا اس میں، اور گل سن، گرم گرم جلیبیاں بھی لیتے آنا۔ میں نے کہا، عنایت حسین، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں 2-4 باتیں پوچھنے آیا ہوں، کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے مجھے۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، اور لو جی، آپ کا نام کوئی نہیں جانتا۔ جناب تسی لسی پیو، باتیں بھی ہو جائیں گی۔ میں اس کی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہیں ایک کام کی کرسی تھی، بازو اس کا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔
کمرے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر ٹائپ کے 2-3 آدمی بیٹھے تھے جو ایک ایک کر باہر چلے گئے۔ میں نے عنایت حسین کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، عنایت حسین، میں فاروق کے قتل کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی تنازع چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی نمودار ہو گئی، بلکہ وہ قدرے فکر مند بھی نظر آنے لگا۔ نہیں جناب ملک صاحب، کسی نے آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے۔ میرا فاروق سے کوئی تنازع نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیا یہ سچ ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ملک صاحب، آپ میرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ لیں، میں کھرا آدمی ہوں اور کھری بات کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ہے اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ کیا وجہ تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر چپ ہو گیا، اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ بات پوچھے بغیر میری جان نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آئیں میرے ساتھ۔ اس کا جواب میں آپ کو گھر چل کر دوں گا۔ اس نے میز کی دراز سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ایک چمڑے کے بیگ میں ڈال لی۔ میں اس کے ساتھ دفتر سے باہر آ گیا۔ برآمدے میں چارپائی پر وہی ڈرائیور اور کنڈکٹر بیٹھے تھے جو میرے آنے سے پہلے اندر بیٹھے تھے۔ عنایت حسین نے ایک شخص کو آواز دے کر کہا، اوے قدیرے، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں، سرگودے سے بتی چونتی آنے والی ہوگی، اس کے کنڈکٹر سے پیسے لے کر رکھ لینا۔ اور ہاں، وہ کاکا لسی اور جلیبیاں لینے گیا ہوا ہے، وہ تم لوگ کھا پی لینا۔ اس کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم تانگے پر بیٹھ کر وہاں پہنچ گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر فکر مندی سے بولی، پتر خیر تو ہے؟ خیر ہے ماں، خیر ہے۔ عنایت حسین نے کہا، ملک صاحب ملنے آئے ہیں، جیرا کے ہاتھ کوئی مٹھائی اندر بھیج دینا۔ آؤ جی ملک صاحب، آؤ جناب، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، یہ میری ماں ہے۔ میں نے بوڑھی عورت کا سلام کیا اور آراستہ بیٹھک میں جا بیٹھا۔ عنایت حسین نے ایک بند الماری کھولی اور اندر سے ایک کاغذ نکال کر مجھے تھما دیا۔ یہ ہے جناب طلاق کی وجہ۔ اس نے کہا، میں نے یہ سرٹیفکیٹ اس سے پہلے کسی کو نہیں دکھایا۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ تھا اور لاہور کے ایک ہسپتال سے جاری کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق جمیل شاہدہ کا بیٹا تھا جو فلاں فلاں تاریخ کو مذکورہ ہسپتال میں پیدا ہوا تھا۔ ولدیت کے خانے میں نجم الدین بھٹی کا نام درج تھا۔ میں ساری بات سمجھ تو گیا، لیکن میں نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ 5 سال پہلے جب میں نے شاہدہ کے ساتھ شادی کی تو اس کے ساتھ یہ بچہ جمیل بھی تھا۔ اس وقت اس کی عمر 7-8 سال کے قریب ہوگی۔ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے کسی چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے جسے اس نے ماں بن کر پالا ہے۔ جمیل کی ماں کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ زچگی کے دوران مر گئی تھی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، بچوں سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ جمیل کے بارے میں نے بعض افواہیں سنی، لیکن شاہدہ نے حلفاً کہا کہ جمیل اس کا بیٹا نہیں ہے۔ ملک صاحب، اگر وہ سچ بول دیتی تو مجھے اس پر کوئی شک نہ ہوتا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اس کے بیٹے کو بھی قبول کر لیتا، لیکن اس نے جھوٹ بول کر خود ہی اپنی پوزیشن خراب کر لی۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری توقع کے مطابق اس نے جواب دیا، یہ سرٹیفکیٹ مجھے فاروق نے لا کر دیا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس سرٹیفکیٹ میں جو کچھ لکھا ہے سچ ہے؟ ملک صاحب، میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے عقل ضرور دی ہے۔ میں اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے نہیں مان سکتا تھا۔ میں یہ سرٹیفکیٹ اور شاہدہ کی تصویر لے کر لاہور گیا اور وہاں اسپتال کے عملے سے اس کیس کے بارے میں دریافت کیا۔ جس نرس اور ڈاکٹر نے کیس کیا تھا انہوں نے شاہدہ کی تصویر دے کر سرٹیفکیٹ کی تصدیق کر دی۔ واپس آ کر میں نے شاہدہ سے جواب طلبی کی۔ جب اسے پتا چلا کہ میں لاہور گیا تھا اور اسپتال سے اس کیس کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اس کی ماں کو بلایا اور ساری بات اس کے سامنے رکھی۔ وہ بیٹی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ وہ اصل حقیقت پہلے ہی جانتی تھی۔ دونوں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ جناب، میں کاروباری آدمی ہوں، عورتوں کے مکر و فریب میرے بس کا کھیل نہیں۔ میں نے حق مہر اور طلاق نامہ شاہدہ کے ہاتھ پر رکھا اور اسے رخصت کر دیا۔ انسان شادی اپنے آرام کے لیے کرتا ہے، مصیبت میں پڑنے کے لیے نہیں کرتا۔ عنایت حسین، کیا آپ نے شاہدہ کو یہ بات بتائی تھی کہ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو فاروق نے لا کر دیا تھا؟ میں فتنہ پرور آدمی نہیں ہوں۔ فاروق نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں شاہدہ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔
میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھایا اور فاروق کا شاہدہ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ شاہدہ شادی سے پہلے فاروق سے ملا کرتی تھی اور طلاق کے بعد بھی ملتی رہی تھی۔ مجھے شادی سے پہلے کے حالات کا کچھ علم نہیں، اس نے جواب دیا۔ البتہ طلاق کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ فاروق سے ملتی رہتی تھی۔ آپ کو اس بات پر غصہ تو ضرور آیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فاروق نے آپ کو کیوں اپنی بیوی سے بدظن کیا۔ ملک صاحب، اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لہٰذا میں اس پر بدظنی کا الزام نہیں لگاؤں گا۔ البتہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کا کھیل کچھ اور تھا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور ایک ٹرے میز پر رکھ کر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ ٹرے میں 2 گلاس لسی کے اور کچھ گھر کی بنی ہوئی مٹھائی رکھی تھی۔ عنایت حسین، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا ہے اور آپ شاہدہ کو دوبارہ اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں جناب، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر آپ جانتے ہی ہیں طلاق کے بعد بیوی کو واپس لانے کا طریقہ کتنا مکروہ ہے۔ کیا آپ شاہدہ کے گھر آنا جانا ہے؟ کیا آپ کا شاہدہ کے گھر آنا جانا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی اپنی بیٹی کو دیکھنے چلا جاتا ہوں۔ کیا فاروق سے بھی ملتے جلتے تھے؟ فاروق میرے مزاج کا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنا کھیل دکھانے کے لیے مجھ سے میل جول بڑھایا۔ اس کے بعد نہ وہ مجھ سے ملنے آیا اور نہ میں کبھی اس سے ملنے گیا۔ قتل کی واردات فروری میں ہوئی تھی، غالباً فروری کے ابتدائی ایام تھے، لیکن مجھے تاریخ یاد نہیں رہی۔ یہاں ہم اپنی سہولت کے لیے 3 تاریخ فرض کر لیتے ہیں۔ میں نے عنایت حسین سے پوچھا، عنایت حسین، آپ 3 فروری کے روز رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اس نے میرے سوال کا مقصد سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لیا، پھر بولا، ملک صاحب، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ فاروق کو میں نے قتل کیا ہے؟ فی الحال تو میں تفتیش کر رہا ہوں، یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فاروق کو قتل کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ دیکھیں جناب، آپ مجھ پر خواہ شک کر رہے ہیں، اس نے کہا، پھر سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ 3 تاریخ کو میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے اپنی ایک بس کا فیول انجیکشن پمپ مرمت کے لیے دیا ہوا تھا، وہ لینے گیا تھا۔ میرے پاس مرمت کی رسید بھی ہوگی، کچھ اور سامان بھی خریدا تھا۔ میں نے اسے رسید دکھانے کے لیے کہا، وہ اٹھا اور الماری کھول کر اندر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ وہ رسید دفتر میں ہوگی۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ شام کو تھانے آ کر رسید دکھا جائے۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ میں اس پر بلا وجہ شک کر رہا ہوں، اس کا فاروق کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ الماری میں دیکھنے کے بعد وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ واردات والی رات میں شاہدہ شکور کے گھر گیا تھا اور اس کی ماں نے، جس کا نام سردار بیگم تھا، شور مچا کر ہمیں دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ اگلی صبح ASI نے رپورٹ دی کہ شاہدہ اپنے ماموں کے گھر میں ضرور تھی، لیکن اس کے ماموں کے بیان کے مطابق وہ رات کے 9:30 بجے وہاں پہنچی تھی۔ اگلی صبح جب ہم نے اسے ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ماموں زاد بھائی کے ہمراہ کچھ روز کے لیے لاہور چلی گئی ہے۔ اس کی اس حرکت سے میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ اس کا اچانک لاہور چلے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے 2 سادہ لباس آدمیوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ گھر والوں یا پڑوسیوں کو اس نگرانی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ 9-10 روز بعد نگرانی کرنے والوں نے مجھے اطلاع دی کہ شاہدہ لاہور سے واپس آ گئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اکیلی واپس آئی اور بہت خاموشی سے گھر پہنچی تھی۔ یہ اطلاع مجھے شام کے وقت ملی۔ میں 4 یا 5 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ 2 آدمیوں کو میں نے پچھلے دروازے پر اور 2 کو مکان کے کونے پر کھڑا کر دیا۔ میری دستک کے جواب میں حسب سابق شاہدہ کی ماں سردار بیگم نے دروازہ کھولا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سارے محلے میں ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، اس نے تیوری چڑھائی۔ کیا حکم ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ شاہدہ لاہور سے واپس آ گئی ہے، میں نے کہا۔ میں اس سے بات آ گئی ہے تو کیا ہوا؟ آپ اس یتیم لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ بھی نہیں مل سکتی، بہت تھکی ہوئی ہے۔ وہ عورت میری قوت برداشت کو آزما رہی تھی۔ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو ہم کل صبح آ جائیں گے، لیکن میرے 4 آدمی ادھر گلی میں موجود رہیں گے۔ شاہدہ اپنی ماں کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ سامنے آ گئی، ماں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولی، آپ اندر آ جائیں۔ بیٹھک میں قدم رکھنے کے بعد میں نے اس کا جائزہ لیا۔ شادی نے اس کی عمر 30-32 سال بتائی تھی۔ اس کے علاوہ جو حالات میں سن چکا تھا
ان کے مطابق بھی اس کی عمر اتنی ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ 24-25 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی انتہائی حسین لڑکی تھی، پھر اس میں کشش اور حسن بھی بہت تھا۔ عام آدمی اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ تشریف رکھے ملک صاحب، وہ میرا نام بھی جانتی تھی۔ امی ملک صاحب کے لیے چائے بنا لائیں۔ مجھے بٹھانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، لہجہ تہکمانا تھا، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے آئیں۔ سردار بیگم خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہدہ نے نہایت ہی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور باہر کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، تاہم رنگ شوخ تھا اور لباس خاصا چست تھا۔ اس پر ستم یہ کہ اس کا جسم انتہائی متناسب اور سڈول تھا۔ بیرونی دروازے کی کنڈی لگانے کے بعد اس نے کھڑکیوں کے پردے درست کیے اور اندر کی طرف کھلنے والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میری نظریں اس کی حرکات و سکنات کی اسیر ہو گئی تھیں۔ وہ جس طرف جاتی تھی میری نظریں اسی طرف مڑ جاتی تھیں۔ اس کا چہرہ اور جسم ہی خوبصورت نہیں تھا، بلکہ ہر جنبش کی اپنی ایک خوبصورتی تھی۔ وہ میری جوانی کا زمانہ تھا اور میرا خوبصورتی سے متاثر ہونا ایک طبعی امر تھا، تاہم اس لڑکی نے مجھے متاثر ہی نہیں، سحر زدہ بھی کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں یہ بھول گیا تھا کہ میں تھانے دار تھا اور ایک قتل کی تفتیش کرنے وہاں آیا تھا۔ میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ فاروق نے کیوں زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی، اب فرمائے کیا حکم ہے؟ وہ سراپائے ناز کسی فرما بردار کنیز کی طرح بالکل میرے سامنے آن ٹھہری۔ بیٹھو، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اندر سے کوئی جذبہ کہہ رہا تھا، ملک صفدر حیات، چھوڑو قتل کی باتیں، کچھ اور باتیں کرو۔ قتل و غارت گری کی باتیں تو تم روزانہ ہی کرتے ہو، آج دل کی باتیں کرو۔ وہ بڑی اپنائیت سے میرے قریب بیٹھ گئی، بولی، آپ وردی میں کتنے شاندار لگتے ہیں۔ بعض تھانے دار تو بہت بونگے لگتے ہیں، ان کی بڑی ہوئی توندیں مجھے بہت بری لگتی ہیں، لیکن آپ بہت سمارٹ ہیں۔ اپنی تعریف وہ بھی ایک حسینہ دلربا کی زبان سے۔ میں پھسلنا شروع ہو گیا۔ اچانک میری نظر اس کے داہنے ہاتھ پر پڑی۔ اس کی ہتھیلی پر انگوٹھے کے نیچے ایک تازہ زخم کا نشان تھا جو کھرن میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ پر یہ زخم کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آلو چھیلتے ہوئے چھری لگ گئی تھی، اس نے جواب دیا، پھر ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولی، امی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پہلے بھی ہمارے گھر آئے تھے اور آپ کو دروازے سے واپس جانا پڑا۔ دراصل امی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہیں، وردی والوں سے تو انہیں خاصی چڑ ہے۔ تم صحیح کہتی ہو، پولیس کی وردی ویسے بھی بہت بدنام ہے، تو پھر آپ وردی پہن کر کیوں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں؟ سادہ کپڑوں میں جایا کریں نا۔ اس کا انداز بالکل بچوں کا سا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی بالکل بچی لگ رہی تھی۔ میں بار بار اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا، مگر کوئی اندرونی جذبہ رکاوٹ بن جاتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور واپس جانے لگی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے نظریں چرا رہی تھی۔ شاہدہ میرے بالکل قریب بیٹھی تھی، اگرچہ میں نے یا اس نے ابھی اخلاقی حد کو پار نہیں کیا تھا، لیکن دیکھنے والا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہم اخلاقی حد کے عین اوپر بیٹھے تھے۔ ذرا سی حرکت اس حد کو پامال کر سکتی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ سردار بیگم اس دن بڑی عزت اور غیرت کی باتیں کرتی تھی، کیا آج اسے اپنی بیٹی کے خطرناک تیور نظر نہیں آتے تھے، یا دونوں مل کر مجھے بے وقوف بنا رہی تھی؟ شاید یہی بات تھی۔ میرے اندر چھپا ہوا تھانے دار اٹینشن ہو گیا۔ سردار بیگم، تم بھی ادھر ہی بیٹھو، میں نے کہا۔ شاہدہ کا یہاں تنہا بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، شاہدہ میرے گھٹنے کو چھوتے ہوئے بولی، آپ کوئی غیر تھوڑی ہی ہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں، سردار بیگم نے کہا۔ آپ اطمینان سے بات کریں، مجھے ذرا باورچی خانے میں کام ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹی مجھے بے وقوف بنانا چاہتی تھی۔ سردار بیگم، تم ادھر ہی رکو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور شاہدہ تم وہاں جا کر بیٹھو۔ سردار بیگم کی ایک دم تیوری چڑھ گئی، بولی، تم تھانے دار ہوگے اپنے گھر میں، یہاں حکم چلانے کی ضرورت نہیں۔ شاہدہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹی، امی آپ تو خوامخواہ غصے میں آ جاتی ہیں، ملک صاحب حکم تھوڑا ہی چلا رہے ہیں، یہ تو جلدی بات ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔
سردار بیگم نے ہوں کرتے ہوئے سر جھٹکا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی تیز مزاج عورت تھی، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی تھی۔ شاہدہ ذرا سا پرے سرک گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو رومانی ماحول اس کمرے میں پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ پری چہرہ اپنی اس ناکامی پر ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ شاہدہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے نرم لہجے میں کہا، چند سوالات کر کے چلا جاؤں گا۔ مجھے یہاں اس لیے بھی آنا پڑا ہے کہ میں نے تمہارے اور فاروق کے مراسم کی بہت باتیں سنی ہیں۔ لوگوں کو تو بکواس کرنے کی عادت ہے، سردار بیگم نے کہا، دوسروں کی عزت اچھال کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو تم صحیح کہتی ہو، میں نے اس کے موڈ کو نارمل کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ ایک مشکل کام معلوم ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کو غصے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ شاہدہ بی بی، میں نے سنا ہے کہ فاروق ادبی ذوق رکھنے والا آدمی تھا اور یہاں کی ادبی انجمن کا عہدیدار بھی تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بھی اس ادبی انجمن کی رکن تھی۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں مجھے افسانے وغیرہ لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں انجمن کے اجلاس میں جایا کرتی تھی۔ ہاں، عورتوں کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں جاری رکھنا بہت مشکل ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بھی تائیدی انداز میں بات کرے۔ شادی کے بعد وہ گھر گرہستی کے معاملات میں الجھ جاتی ہیں۔ فاروق اس انجمن کا عہدیدار تھا اور تم رکن تھی۔ ایسی صورت میں باہمی مراسم ایک طبیعی بات ہے۔ فاروق کیسا آدمی تھا؟ بحیثیت دوست وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کے نظریات عام لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ ہاں، ادیبوں میں یہی خامی ہوتی ہے، میں نے چالاکی سے کہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ فاروق کی مخالفت میں بولتی ہے یا حمایت میں۔ عجیب عجیب نظریات تخلیق کرتے رہتے ہیں اور دوسروں پر بھی ان نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ فاروق اشتراکی نظریات کا قائل ہوگا، مزدوروں اور کسانوں کا حامی۔ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، اس نے کہا۔ فاروق ایسا ہی شخص تھا، وہ تو اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ لینا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ کہتا تھا کہ وہ اپنی محنت سے اپنی دنیا تعمیر کرے گا۔ محنت سے، سردار بیگم نے کہا۔ بالکل نکما آدمی تھا، خالی باتیں کرنا جانتا تھا۔ جس جائیداد کو لینے سے انکار کرتا تھا اسی پر پل رہا تھا۔ میں نے سردار بیگم کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی یہی سنا ہے، زمینوں کی ساری دیکھ بھال اس کا چھوٹا بھائی کرتا ہے۔ فاروق کو سوائے افسانہ گوئی کے کچھ نہیں آتا تھا۔ میں نے سنا ہے اس کی ماں نے شاہدہ کا رشتہ مانگا تھا۔ ہاں، 2-3 دفعہ ہمارے گھر آئی تھی، لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا۔ آدمی کی کچھ آمدنی تو ہو، میں نے شاہدہ سے کہا۔ تم فاروق سے اکثر ملتی رہتی تھی، کیا اس نے کبھی براہ راست تم سے شادی کی بات کی تھی؟ اس سوال کے 2 حصے تھے، لیکن پہلا حصہ سوال میں شامل نہیں تھا۔ میں اس سے یہ اقرار کروانا چاہتا تھا کہ وہ فاروق سے باقاعدہ ملتی رہتی تھی۔ شادی کا سوال ضمنی تھا۔ جی ہاں، اس نے کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایک واقف حال نے مجھے بتایا ہے کہ فاروق نے صرف تمہاری وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ایسے تو کئی ہو گئے۔ شاہدہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں کس کس کے آنسو پوچھتی؟ بات ختم کرنے کے بعد اس کے چہرے پر خفیف سا احساس ندامت نظر آنے لگا۔ میں نے شوخ نظروں سے اسے گھورا پھر کہا، ہاں، کچھ ہستیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں ہر شخص اپنانے کی تمنا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ دولت دنیا دیتا ہے اور کسی کو دولت حسن سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سردار بیگم نے سر جھٹکا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس دفعہ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میں شاہدہ کے سحر حسن سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہ شوق بھی اپنا جادو جگانے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں کے جاتے ہی میرے قریب کھسک آئی اور یوں جھک کر چائے بنانے لگی کہ اس کی زلفیں میرے کندھے کو چھونے لگی۔ میرے اندر ایک بار پھر جذبات کی کشمکش شروع ہو گئی، لیکن میں جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا بظاہر بے خیالی میں اٹھا اور دیوار پر آویزاں ایک تصویر کو دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ شاہدہ نے میرے اس عمل کو محسوس کیا تھا یا نہیں، تاہم وہ چپ رہی تھی۔ میں چند لمحے تصویر کے سامنے کھڑا رہا، پھر سنگل صوفے پر جا بیٹھا۔ شاہدہ، میں ذاتی سا سوال کرنا چاہتا ہوں، برا نہ منانا، تمہاری پہلی شادی ناکام کیوں ہو گئی تھی؟ اس کا ہاتھ تھوڑا سا کپکپایا، اس کے علاوہ اس نے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ قدرے توقف کے بعد بولی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے کہ میری پہلی شادی
میرا مطلب ہے کہ میں نے پہلے بھی شادی کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات 2 ہی آدمی جانتے ہیں، یا تھے کہنا چاہیے، کیونکہ دوست میں سے ایک مر چکا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسرے آدمی کا نام عنایت حسین ہے، یہ بات اسی نے مجھے بتائی ہے۔ وہ ذلیل آدمی مجھے بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سختی نمودار ہوئی۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، میں نے کہا۔ طلاق کے بعد بہت کم مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس نے چونک کر پوچھا، دوسرا آدمی کون تھا؟ کیا آپ کا اشارہ فاروق کی طرف تو نہیں؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھی ہو۔ فاروق بھی یہ بات جانتا تھا۔ یقیناً یہ بات اسے عنایت حسین نے بتائی ہوگی۔ جب ہی اس نے شادی سے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں اس بات پر چونکا۔ کیا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ فاروق نے شادی سے انکار کر دیا تھا؟ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا مگر اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ شاہدہ، کیا تم 3 فروری کو فاروق سے ملنے گئی تھی؟ مجھے یاد نہیں۔ اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھایا۔ میری نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ کے کھرین پر پڑی۔ وہ 2.5 انچ لمبا کھرین تھا۔ مجھے خیال آیا کہ چھری سے آلو چھیلتے ہوئے اتنا لمبا زخم نہیں آ سکتا تھا۔ دیکھو شاہدہ بی بی، اگر تم کوئی بات چھپاؤ گی تو اپنے لیے مشکلات پیدا کر دو گی۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تم 3 تاریخ کو شام کے بعد فاروق سے ملنے گئی تھی۔ تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ 3 تاریخ کو تم شام کے وقت گھر سے چلی گئی تھی۔ تمہارے ماموں کا کہنا ہے کہ تم 9:30 بجے ان کے گھر پہنچی تھی۔ محلے کے 3 معتبر آدمیوں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے 8:30 بجے کے قریب تمہیں فاروق کی حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ ملایا، لہٰذا اگر تم سچ نہیں بولو گی تو اپنے لیے پریشانی پیدا کر دو گی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ فاروق کے گھر والوں کی گواہی بھی تمہارے خلاف جا سکتی ہے۔ کیا تم وقوع والے روز فاروق سے ملی تھی؟ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی۔ جب اس نے بولنے کا ارادہ کیا تو اس کے خوبصورت ہونٹ کپ کپانے لگے۔ میں اس معاملے سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے گواہ تو نہیں بنائیں گے نا؟ میں سمجھ گیا کہ وہ بہت کچھ جانتی تھی اور وقوع والے روز فاروق سے ملی تھی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں اس معاملے سے دور رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ہولے سے بولی، فاروق کو عنایت حسین نے قتل کیا ہے۔ میں نے کسی تعجب کا اظہار کیے بغیر کہا، میرا بھی یہی خیال تھا۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر بولی، اس شام فاروق نے کسی اہم کام کے سلسلے میں مجھے حویلی میں بلایا تھا۔ ہم صحن میں کھرلی کے اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ایک شخص دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ اس نے منہ پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں گنڈاسا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ڈیل ڈول اور لباس سے اسے پہچان لیا۔ وہ عنایت حسین تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے جو کچھ ہوا اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بیان میں کچھ جھول تھا اور چند باتیں وضاحت طلب تھیں۔ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیا اور کھرین کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ زخم کیسے آیا؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ سبزی کاٹتے ہوئے چھری لگ گئی تھی۔ میں وہ چھری دیکھنا چاہتا ہوں جسے یہ زخم آیا تھا۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اسی لمحے سردار بی بی کمرے میں داخل ہوئی اور چیخ کر بولی، ہائے میں مر گئی، میری بیٹی پر دست درازی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ میں تو چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ تمہاری وردی نہ اتروا دی تو میرا نام بھی سردار بیگم نہیں۔ شاہدہ کی بچی چیختی کیوں نہیں؟ زور زور سے شور مچا۔ شاہدہ صورتحال کو زیادہ سمجھتی تھی۔ امی چپ ہو جائیں، اس نے سختی سے کہا۔ ملک صاحب میرے زخم کا نشان دیکھ رہے ہیں، ٹھہرے میں چھری لاتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اندر گئی اور 4-5 انچ لمبے پھل والی ایک چھری لا کر مجھے دکھائی۔ چھری پر دندانے پڑے ہوئے تھے اور وہ زیادہ تیز نہیں تھی۔ تم نے زخم پر پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی تھی؟ اس نے تھوڑے سے تامل کے بعد ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کا نام لیا۔ غالباً اس کا نام ڈاکٹر اسلم تھا۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور اٹھتے ہوئے کہا، تمہیں کل تھوڑی دیر کے لیے تھانے آنا پڑے گا۔ تھانے آنا پڑے گا؟ اس نے گھبرا کر کہا، ابھی تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے اس معاملے سے دور رکھیں گے۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے وہ یہیں پر پوچھ لینا، تھانے میں کیوں بلاتے ہیں؟ ملک صاحب،
ہم عزت دار لوگ ہیں۔ سردار بیگم اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولی، ہمیں تھانے میں بلا کر بے عزت نہ کریں، میں ذرا کھری عورت ہوں، اگر آپ ہمیں پریشان کر کے رشوت وصول کرنا چاہتے ہیں تو صاف صاف بتا دیں، بولیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے، اس معصوم بچی کو آپ تھانے میں بلا کر پوچھ گچھ کریں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی، امی آپ دوسرے کمرے میں جائیں، شاہدہ نے کہا۔ ملک صاحب میری بات سمجھ جائیں گے۔ سردار بیگم دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہدہ نے میرے سینے پر سر رکھ دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ اس کے آنسو نے میرے ارادے کو ایک بار پھر کمزور کر دیا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کا سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم تھانے نہ آنا، اگر ضرورت پڑی تو میں خود ہی آ جاؤں گا۔ جب میں جانے لگا تو سردار بیگم نوٹوں کی ایک گڈی لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملک صاحب یہ رکھ لیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمیں تھانے کچہری میں لے جا کر ذلیل نہ کریں۔ سردار بیگم، مجھے اس کام کی تنخواہ ملتی ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ باہر نکل کر میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ جو دو سادہ لباس سپاہی سردار بیگم کے نگرانی پر مامور تھے، انہیں دوبارہ اسی ڈیوٹی پر لگا دے اور تاکید کر دے کہ وہ شاہدہ شکور کو قصبے سے باہر نہ جانے دیں۔ دوسرا کام میں نے اس کے سپرد کیا کہ عنایت حسین کو لے کر تھانے پہنچے اور میرے آنے تک اسے وہاں بٹھائے رکھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں فاروق حسین کی حویلی جا پہنچا۔ دستک کی آواز پر دروازہ منظور حسین نے کھولا اور مجھے اندر بیٹھک میں لے گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے منظور حسین سے کہا، منظور حسین، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی سے کوئی محبت نہیں تھی اور تم نہیں چاہتے کہ اس کا قاتل گرفتار ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب ملک صاحب؟ اس نے کہا، میرا تو ایک ہی بھائی تھا۔ تو پھر تم نے مجھے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ وقوعہ والی رات کھانے کے بعد تم مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اس وقت فاروق صحن میں موجود تھا اور اکیلا نہیں تھا، لیکن تم نے میرے سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے آنکھیں نیچی کر لی، ہولے سے بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد میرے بھائی کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، اب دوبارہ ساری بات بتاؤ۔ ملک صاحب، میرا بھائی عجیب طبیعت کا آدمی تھا، اسے نہ تو زمینوں کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے مستقبل کی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اس آوارہ لڑکی کے پیچھے ضائع کر دی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے کن کن لوگوں سے تعلقات تھے، اس نے کتنی شادیاں کی تھیں۔ اس کا پہلا بیٹا 12-13 سال کا ہوگا، لیکن بھائی فاروق کے دل سے اس کا خیال نہیں جاتا تھا۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عنایت حسین سے طلاق لینے کے بعد وہ پھر فاروق کے پیچھے پڑ گئی، ہر دوسرے تیسرے روز ملنے آ جاتی تھی۔ گھر میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس رات بھی وہ دونوں کھرلی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اسی لیے تم دور ہی سے سمجھ گئے تھے کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے۔ میں نے کہا، منظور حسین، مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ تم نے یہ بات چھپائی کیوں؟ وہ شرمسار ہوتے ہوئے بولا، مجھے ماں نے منع کر دیا تھا، لیکن یہ بات مجھے بہت چبھ رہی تھی اور میں 1-2 روز میں آپ کے پاس آنے والا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ بات پوچھ لی۔ منظور حسین، تم نے چیخنے کی جو آواز سنی تھی وہ کسی مرد کی تھی یا عورت کی تھی؟ وہ مرد کی آواز تھی، اس نے جواب دیا۔ میرے بھائی کی آواز تھی، میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم نے عورت کے چیخنے کی آواز نہیں سنی؟ پورا یقین ہے، عورت کے چیخنے کی آواز نہیں آئی۔ آلائے قتل یعنی گنڈاسے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہارا گنڈاسا ہے یا قاتل اسے اپنے ساتھ لایا تھا؟ وہ ہماری حویلی کا گنڈاسا ہے۔ اس شام میں نے اسے کھرلی پر پڑے دیکھا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر اسے کوئی اور بات یاد آئے تو مجھے بتا دے۔ وہاں سے نکل کر میں ڈاکٹر اسلم کی کلینک پر پہنچا۔ اس ادھیڑ عمر ڈاکٹر سے میری معمولی سی شناسائی تھی۔ اس کی کلینک میں اس وقت 2 یا 3 مریض بیٹھے تھے۔ اس نے مریضوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور مجھے اپنے کنسلٹنگ روم میں لے گیا۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے خوش دلی سے کہا، کوئی بیماری یا کوئی جرم؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ قانون ضرور معلوم ہوگا کہ آپ پولیس رپورٹ کے بغیر کسی زخمی کا علاج نہیں کر سکتے۔ یقیناً معلوم ہے۔ کیا کوئی زخمی چور میرے کلینک سے پٹی کروانے کا دعوے دار ہے؟ 3 فروری کی رات کو ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تھی، اس کا دایاں ہاتھ زخمی تھا۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ آنکھ دباتے ہوئے بولا، ملک صاحب،
اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو نہ صرف اس لڑکی کی مرہم پٹی کرتے بلکہ اپنی گاڑی میں اسے گھر بھی چھوڑ کر آتے، اور اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں گھٹنا بھی زخمی تھا۔ میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے اپنی زخمی ہونے کی کیا وجہ بتائی تھی؟ غسل خانے کے فرش پر پھسل گئی تھی اور لوہے کی صابن دانی سے ہاتھ کٹ گیا تھا۔ آپ نے اس کے زخم کا بخوبی معائنہ کیا ہوگا۔ میں نے جیب سے چھری نکال کر اسے دکھائی۔ کیا اس چھری سے آلو چھیلنے کے دوران اتنا گہرا زخم آ سکتا ہے؟ اس نے چھری کا معائنہ کیا، اس کی دھار پر انگوٹھا پھیرا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مشکل بلکہ ناممکن۔ آلو چھیلتے وقت اس چھری سے اتنا گہرا زخم نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر یہ چھری سیدھی پڑی ہو، یعنی اس کی دھار اوپر کی طرف ہو اور زور سے ہاتھ اس پر پڑ جائے تو پھر شاید اتنا گہرا زخم آ جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ قتل کا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں کل کسی وقت آپ کا تحریری بیان لینے آ جاؤں گا۔ جب میں تھانے پہنچا تو عنایت حسین اپنے 2 آدمیوں کے ہمراہ تھانے میں موجود تھا اور خاصا فکر مند نظر آتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ ملک صاحب، آپ کے آدمی مجھے خواہ پکڑ لائے ہیں، اس نے احتجاجاً کہا۔ آپ حکم کرتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ میں کاروباری آدمی ہوں، میری 4 بسیں یہاں چلتی ہیں، سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں آپ کی سابق بیوی کے گھر سے آ رہا ہوں۔ میں نے اس کے شکوے شکایات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس نے آپ پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ پریشانی کے باعث اس کا منہ کھل گیا، بولا، مجھ پر اس چڑیل نے قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وقوع والے روز وہ فاروق کے ساتھ اس کی حویلی کے صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک آپ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور گنڈاسے سے فاروق کو قتل کر دیا۔ ملک صاحب، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، میری فاروق سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر میں نے شاہدہ کی وجہ سے اسے قتل کرنا ہوتا تو اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا اور پھر گواہ کو زندہ نہ چھوڑتا۔ توبہ توبہ، میں کاروباری آدمی ہوں جناب، عزت سے روٹی کماتا ہوں، قتل میری لائن نہیں ہے جناب۔ آپ نے مجھے مرمت کی رسید دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے جیب سے چند کاغذات نکالتے ہوئے کہا، رسیدیں حاضر ہیں جناب، یہ دیکھیں۔ یہ ورک شاپ کی رسید بھی ہے اور ہوٹل کی بھی۔ 2 راتیں ہم نے ہوٹل میں گزاری تھیں، 2 اور 3 فروری کی راتیں۔ 4 فروری کو ہم واپس آئے تھے۔ میرا مکینک بھی میرے ساتھ تھا، وہ باہر بیٹھا ہے، آپ اسے بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پرزوں کی رسید ہے۔ 3 تاریخ کو ہم نے گاڑیوں کے کچھ پرزے خریدے تھے، رسیدیں اس کے پاس واقعی موجود تھیں۔ ورک شاپ کی رسید پر 2 فروری کی تاریخ درج تھی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا، اس رسید کی وجہ سے اس دن میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کہیں گے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل فیول انجیکشن پمپ کی پیمنٹ ہم نے 2 تاریخ کو کر دی تھی، لیکن واپس 4 تاریخ کو آئے تھے۔ میرا مکینک عبدالرحمان باہر بیٹھا ہے، اسے بلا کر پوچھ لیں۔ میں نے عبدالرحمان مکینک کو اندر بلا کر پوچھا تو اس نے بھی عنایت حسین کے بیان کی تصدیق کی، وہ جھوٹا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایک حوالدار کو اندر بلایا اور اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم ابھی اور اسی وقت لاہور چلے جاؤ، یہ رسیدیں ساتھ لے جاؤ۔ ان میں ورک شاپ کی رسید ہے، ایک ہوٹل اور ایک اسپیئر پارٹس کی دکان کی ہے۔ تم ان 2 آدمیوں کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ عنایت حسینی اور عبدالرحمان مکینک ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ 2، 3 اور 4 فروری کو لاہور میں تھے۔ ان رسیدوں پر بھی یہی تاریخیں ہیں۔ پتہ تم نے یہ کرنا ہے، کیا یہ دونوں ان تاریخوں میں وہاں موجود تھے یا نہیں؟ اس دوران میں عنایت حسین کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر مجھے کوئی فکر مندی نظر نہیں آئی۔ آپ بڑی خوشی سے تفتیش کریں جناب، اس نے کہا۔ یہاں میرے جاننے والے بھی گواہی دیں گے کہ ان تاریخوں پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ میرے پڑوسیوں سے پوچھ لیں، دوستوں سے پوچھ لیں، آپ فی الحال باہر بیٹھیں۔ میں نے کہا، آج کی رات آپ کو تھانے میں گزارنا پڑے گی، کیا آپ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں؟ عنایت حسین نے پوچھا۔ میں نے حوالات کی بات نہیں کی عنایت حسین، آپ دونوں 4 پائیوں پر سوئیں گے اور آپ کو اچھا کھانا ملے گا، ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سے رسیدیں لے کر دراز میں رکھ لیں۔ میں عنایت حسین کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حوالدار نے کہا، یہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا، بہت شریف آدمی ہے۔ اگلی صبح میں نے 4 آدمی ساتھ لیے اور سردار بیگم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ایک سپاہی کو بھیج کر میں نے تانگا بھی منگوا لیا۔ سردار بیگم نے میرے تیور دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، سردار بیگم،
میں تمہاری بیٹی کو فاروق حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اس سے کہو کہ تیار ہو کر باہر آ جائے اور دیکھو کوئی شور نہ مچانا، ورنہ اس کے ساتھ میں تمہیں بھی گرفتار کر لوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ کام خاموشی سے ہو جائے تو لڑکی کو باہر بھیج دو۔ شاہدہ دروازے میں نمودار ہوئی اور بڑی لجاجت سے بولی، ملک صاحب 1 منٹ کے لیے اندر آئیں۔ اس کا چہرہ خوف کے باعث سفید ہو رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ سراپا منت بنی وہاں کھڑی تھی۔ مجھے اس پر ترس تو بہت آیا، مگر میں اپنے فرض سے مجبور تھا۔ اگر میں اندر چلا جاتا تو مجھے ایک بار پھر جذباتی کشمکش سے دوچار ہونا پڑتا، لہٰذا میں چند قدم پرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور حوالدار کو آگے کر دیا۔ شاہدہ کچھ دیر تک منت سماجت کرتی رہی، پھر حوالدار کی ڈانٹ ڈپٹ سے مجبور ہو کر اپنی ماں کے ساتھ باہر آ گئی۔ دونوں نے سفید چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ شاہدہ کی 4 سالہ بچی دروازے میں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اس کے سوتیلے بھائی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ پڑوسی بھی گھروں سے نکل آئے تھے۔ سردار بیگم نے ایک پڑوسن کو اپنے گھر کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور شاہدہ کی ہمراہ تانگے میں بیٹھ گئی۔ تھانے پہنچ کر میں نے دونوں ماں بیٹی کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا اور جانے سے پہلے کہا، شاہدہ بی بی، میں ساری حقیقت سمجھ چکا ہوں، اب چھپانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی ماں سے مشورہ کر لو اور سچ بولنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دفتر میں کئی چھوٹے بڑے کام نپٹانے والے باقی تھے۔ جب میں فارغ ہوا تو 12 بج چکے تھے۔ میں نے حوالدار کو بھیج کر شاہدہ اور سردار بیگم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سردار بیگم مجھے لمبے چوڑے لالچ دینے لگی۔ میں نے شاہدہ سے کہا، شاہدہ، میں اب اصل کہانی سننا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قتل عنایت حسین نے کیا ہے۔ وہ دیوار پھاند کر اندر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا۔ فکر نہیں کرو، عنایت حسین بھی ادھر ہی ہے۔ میں نے کہا، اس نے رات تھانے میں گزاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم دونوں میں سے اصل قاتل کون ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ جب عنایت حسین دیوار پھاند کر حویلی میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھی، گنڈاسا یا خنجر؟ اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا جی، میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ قریبی دیوار کھرلی سے 6-7 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مداخلت کار نے کھرلی پر پڑا ہوا گنڈاسا اٹھایا تھا اور شاہدہ کو پتہ نہیں چلا تھا، لہٰذا یہ بات سراسر جھوٹ تھی کہ کوئی شخص دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا۔ شاہدہ بی بی، یہ بتاؤ کہ جب تم ایک پراسرار شخص کو گنڈاسے سے فاروق پر حملہ کرتے دیکھا تو تم نے چیخیں کیوں نہ ماری؟ جی میں نے چیخیں ماری تھیں، بہت زور سے چیخیں ماری تھیں۔ یہ بھی جھوٹ تھا، کسی نے چیخوں کی آواز نہیں سنی۔ شاہدہ بی بی، یہ بتاؤ تم نے گلی میں گزرنے والے لوگوں یا پڑوسیوں کے واردات کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ میں خوفزدہ ہو گئی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تم نے اپنے زخم کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ جھوٹ؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے مجھے بتایا کہ زخم آلو چھیلنے کے دوران آیا تھا، لیکن ڈاکٹر اسلم کو تم نے یہ کہا کہ تم غسل خانے میں پھسل گئی تھی، تمہارا ہاتھ لوہے کی صابن دانی سے ٹکرا گیا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ یہ زخم تمہارے ہاتھ پر اس وقت آیا تھا جب تم نے فاروق پر گنڈاسے سے وار کیا تھا۔ ڈاکٹر اسلم اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ تمہارے ہاتھ پہ چھری سے زخم نہیں آیا تھا، گھٹنے پر بھی زخم آیا تھا، تم دوڑتے وقت گر پڑی تھی۔ تمہاری یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ کوئی آدمی جس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا دیوار پھاند کر اندر آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں گنڈاسا تھا۔ گنڈاسا کھرلی پر پڑا ہوا تھا اور وہ منظور حسین کی ملکیت ہے۔ تمہارا یہ بیان بھی جھوٹ ہے کہ ڈھاٹے والا شخص عنایت حسین تھا۔ عنایت حسین 2, 3 اور 4 فروری کو لاہور میں تھا۔ ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی اور کسی بیمار کی طرح فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری خانہ تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے خون آلود کپڑے تمہارے گھر سے برآمد ہو جائیں گے۔ شاہدہ بی بی، تمہارے خلاف قتل کا عمدہ کیس بنتا ہے۔ تمہارے خلاف کافی سے زیادہ شہادتیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ان شہادتوں کی بنا پر میں تمہارے خلاف 302 کا پرچہ کاٹ سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے فاروق کو وقتی اشتعال کے تحت قتل کیا ہے یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ اس بات کا فیصلہ میں تمہارا بیان سننے کے بعد ہی کر سکتا ہوں۔ میں اسے سارا دن قانون کی باریکیاں سمجھاتا رہا۔ رات کے 10 بجے اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا۔
نہ ہی سخت لہجہ اختیار کیا۔ اس نے روتے ہوئے جو واقعہ میرے سامنے بیان کیا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ فاروق ایک اچھا انسان اور بہترین دوست تھا، اس لیے وہ اسے بہت پسند کرتی تھی، تاہم وہ اس کے ساتھ شادی پر راضی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ لینے پر تیار نہیں تھا۔ شاہدہ کو ایک اچھا شوہر ہی نہیں، ایک پرآسائش گھر بھی درکار تھا، اس لیے وہ فاروق کو پسند کرنے کے باوجود اس سے شادی پر راضی نہ ہوئی۔ اسے فاروق کی جو بات سب سے اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ فاروق نے اس کے انکار اور شادیوں کے باوجود اس کے لیے دل میں کبھی بغض نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ محبت اور خلوص کے ساتھ ملتا تھا اور نہ صرف اپنے گھر کے بلکہ دل کے دروازے بھی اس کے لیے کھلے رکھتا تھا۔ یہ بات شاہدہ کو بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ بات واقعی شاہدہ نے کہی تھی کہ وہ تہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن فاروق نے اس بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شاہدہ نے بتایا کہ فاروق اسے وقتاً فوقتاً شادی کا پیغام دیتا رہتا تھا، لیکن جب اس کی عنایت حسین سے علیحدگی ہوئی تو فاروق نے شادی کی براہ راست کوئی بات نہیں کی، حالانکہ شاہدہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ فاروق نے صرف اس کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ عنایت حسین سے طلاق پانے کے بعد شاہدہ نے محسوس کیا کہ 2 بچوں اور 2 طلاقوں کی وجہ سے اب اسے فاروق سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ملے گا، لہٰذا وہ اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ فاروق اسے شادی کا پیغام دے اور وہ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد راضی ہو جائے۔ فاروق کی پرخلوص اور مثالی محبت نے اس کے دل میں تھوڑا سا گھمنڈ بھی پیدا کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا جب وہ شادی کے لیے ہاں کرے گی تو گویا فاروق پر احسان کرے گی اور فاروق خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ 3 فروری کو رات 8 بجے اس نے فاروق سے کہا، فاروق آج میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، بھلا بوجھو تو۔ فاروق نے بتایا، میرا خیال ہے تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے۔ شاہدہ نے کہا، فاروق میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تمہارے جیسا پرخلوص اور محبت کرنے والا انسان نہیں مل سکتا۔ پھر ہولے سے اضافہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہدہ کا خیال تھا کہ فاروق یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا، لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ ایک طویل لمحے تک چپ بیٹھا رہا، پھر پوچھا، تم نے فیصلہ کیا ہے یا تم مجھ سے شادی کی درخواست کر رہی ہو؟ شاہدہ نے فاروق کو اس چھوٹی سی خوشی سے محروم رکھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو فاروق، یہ تمہارا حق ہے کہ میں تم سے شادی کی درخواست کروں، کیونکہ میں کئی دفعہ تمہاری درخواست ٹھکرا چکی ہوں، لہٰذا میں تم سے شادی کی درخواست کرتی ہوں۔ یہ سن کر فاروق کا چہرہ ایک ناقابل بیان خوشی سے تلملا اٹھا۔ شاہدہ، آج میں بہت خوش ہوں، اس نے کہا، بے انتہا خوش ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ میں یہ جملہ ضرور سنوں گا اور اسی یقین کی وجہ سے آج تک زندہ ہوں، ورنہ کب کا مر چکا ہوتا۔ فاروق، ہمیں یہ شادی بہت خاموشی سے کرنا ہوگی کیونکہ تم جانتے ہی ہو کہ شادی۔ فاروق نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہ شادی کی بات کر رہی ہو کیا؟ شاہدہ چونکی، فاروق تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے ایک خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کی ہے، فاروق نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، اور دوسری خوشی جو بہت بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی سے انکار کرتا ہوں۔ تم چیز کیا ہو؟ آوارہ، فلرٹ، ہرجائی، دولت کی پجارن۔ فاروق تمہارے جیسے خود پسند اور حسن فروش عورت سے بہت بلند ہے، سمجھی تم؟ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ یہ سن کر گنگ ہو گئی، اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے قریب پڑا ہوا گنڈاسا اٹھا لیا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ شاہدہ پر 2 سال مقدمہ چلا، سیشن کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا دی، بعد میں ہائی کورٹ نے مجرمہ کی اپیل پر عمر قید کو 10 سال کی قید پر تبدیل کر دیا۔